بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسٹ نیشن قرآن دوست پروگرام کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں قرآن مجید کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران مدنی کی آیت نمبر 93 سے 104 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیز جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی، کہہ دو تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ بنایا وہی بڑے بے انصاف ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا ہے، اب ابراہیم کے دین کے تابع ہو جاؤ جو ایک اللہ ہی کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں کے واسطے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی ہے جو مکہ میں برکت والا ہے اور جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے۔ جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لائے، اس میں عیب ڈھونڈتے ہو اور تم خود جانتے ہو اور تمہارے کام سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے، اور تم کس طرح کافر ہوگے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا تو اسے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی۔ اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ اس طرح تم پر اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔